اس جن کے پاس اللہ کی طاقت تھی، اللہ کی طاقت، اور اللہ نے اس کی تاریخ خود لکھی ہے قرآن پاک میں۔ آپ یقین کریں گے اس جن کے پاس کتنی طاقت تھی اور اس کا کیا اختیار تھا، یہ کیا کیا کر سکتا تھا۔ اگر آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جاؤ گے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، بہت امپورٹنٹ ہے۔ میں اکثر محمد آل محمد کا ذکر کرتا ہوں، مطلب وہی واقعات پڑھتا ہوں، لیکن یہ اس طرح کے جو ٹاپکس ہیں بہت زیادہ، مطلب جو ایک واقعات ہوا، یہ ہوا، وہ مجھے پڑھنا بھی بہت پسند ہے اور آپ لوگوں کو سنانا بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک ملکہ کا واقعہ ہے جس میں اس جن کا ایک کردار ہے اور اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ بہت ہی مزے کا یہ واقعہ ہے۔ آج جہاں پر فلسطین موجود ہے 2025 میں، اس وقت وہاں پر کئی ہزار سال پہلے چلے جائیں تو وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت ہوا کرتی تھی، وہاں پہ ان کی بادشاہت تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بادشاہت نہ صرف طاقت کے بلبوتے پر دیکھی جاتی تھی، بلکہ شان و شوکت اور عظمت اس طرح سے بھی دیکھا جاتا تھا کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی شان و شوکت ہے اس کی۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، جن کے پاس اللہ نے انہیں خاص طاقتوں سے نوازا ہوا تھا، ان کے پاس ہواؤں پہ طاقت تھی، جنات پہ طاقت تھی، جنات سے وہ کام کروا سکتے تھے، ہواؤں سے وہ حکم دیتے تھے اور پرندوں سے وہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیوریٹ پرندہ ہدہد، جو ان کے ساتھ وہ باتیں کیا کرتا تھا، وہ 2 دن تک حضرت سلیمان علیہ السلام اسے بلاتے رہے لیکن وہ نہیں آیا۔ جب 2 دن بعد وہ دربار میں آیا تو ایک بڑی عجیب خبر لے کر آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پتہ کرتے ہیں، غیر حاضری کی وجہ پتہ کرتے ہیں کہ 2 دن تم کہاں پر تھے۔ وہ بتاتا ہے کہ سرکار میں ایک ایسی جگہ سے ہو کر آیا ہوں جہاں پر لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ وہ گیا تھا یمن میں، یمن کا وہ سارا علاقہ دیکھ کر آیا ہے کہ وہاں پر ایک ملکہ تھی، ملکہ بلقیس جس کا نام تھا۔ اتنے عالی شان اس نے محل بنائے ہوئے ہیں۔ وہ بتاتا ہے کہ ایسے اس کی رعایا ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ لیکن سب سے انٹرسٹنگ پارٹ اس میں یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ اس کی ملکہ کے پاس ایک تخت ہے جس پر وہ بہت مغروری بھی ہے۔ وہ تخت اس کے پاس ایسا ہے کہ جسے لوگ دیکھنے کی حسرت کرتے ہیں۔ وہ تخت اتنا نایاب ہے کہ اس نے کہیں جادوئی طریقے اپنائے ہوئے ہیں، جادوئی آگے اس کے اڑائے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی اسے دیکھ نہ سکے۔ جسے بھی وہ تخت دیکھنا ہوتا ہے وہ ملکہ کی اجازت سے دیکھ سکتا ہے، ایسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سارا واقعہ دیکھتے ہیں تو وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملکہ کو اسلام کی دعوت دی جائے۔ اگر وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو ٹھیک، ورنہ اس سے جنگ کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قاصد کو خط لکھ کے دیتے ہیں جس میں صاف یہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ اسلام قبول کریں ورنہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ قاصد یہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس پہنچتا ہے، اس کے دربار میں۔ ملکہ بلقیس یہ خط دیکھتی ہے اور ایک دم سے جو ہے پریشان ہو جاتی ہے کہ ایک بندہ ڈائریکٹ ہمیں جنگ کی اجازت جنگ کی جو ہے نا وہ دے رہا ہے، انویٹیشن دے رہا ہے کہ جنگ ہم سے کرو، اتنی طاقت کس میں ہے۔ اس کے وزیر کہتے ہیں کہ اس طرح سے تو نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ہمیں ایسے دبا لے، تو وہ اسے پریشر کرتے ہیں کہ ہم ان سے جنگ کریں گے، ہم صلح نہیں کریں گے، ہم اسلام قبول نہیں کریں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس بڑی ہی ہوشیار اور شاطر عورت ہوتی ہے، مطلب کہ بہت تیز رات ہوتی ہے، جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتی۔ اس کو جب ساری وہ ڈیٹیلز نکالتی ہے کہ یہ جس نے ہمیں خط پہنچایا یہ کون ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ ہواؤں پہ اس کا زور ہے، جنات اس کے کام کرتے ہیں، پرندے اس سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ اس سے جنگ کرنا بیوقوفی ہوگی، تو اس سے بات کر کے ہی جو معاملہ ہے وہ سولو آؤٹ کیا جائے۔ تو وہ چاہتی ہے قاصد کو خط دوبارہ لکھ کے بھیجتی ہے کہ یہ سلیمان کے پاس لے کے جاؤ۔ اسے کہتی ہے کہ انہیں کہو کہ میں چند دن تک یا چند دن بھی ہے میں آؤں گی ان کے پاس بات کرنے کے لیے، ان کے محل آ رہی ہیں، انہیں جاؤ کے بتا دو۔ قاصد خط لے کے جاتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو بتاتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت کی جو شان و شوکت اس پرندے سے سنتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جلد سے جلد میرے پاس آئے، میں بھی دیکھوں ایسا کیا ہے اس نایاب اس چیز میں۔ جب وہ قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کا ان کے پاس پہنچتا انہیں بتاتا ہے کہ سرکار اس طرح سے وہ ملکہ کہتی ہے کہ میں آ رہی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے ہیں کہ تم ایک جو داخلی دروازہ ہے ہماری سلطنت کا، وہاں سے لے کر میرے جو تخت ہے وہاں تک، اس کے بیچ میں جتنے بھی گھر آتے ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، ان سب کو تم سونے کا کر دو۔ ان سب چیزوں کو وہ سونے کا کر دیتی ہے، اور سب جنات جو ہوتے ہیں وہ سارے گھر آتے ہیں، پرندے آتے ہیں، جو بھی ایک ذرہ آتا ہے ان کو وہ سونے کا کر دیتے ہیں جنات سارے۔ تو پھر وہ سارے مل کر جو ہے نا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ اس کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ ساری جنات جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اب کچھ وقت رہ جاتا ہے، جب ملکہ بلقیس کے آنے کا وقت ہو جاتا ہے
تو جب وہ آنے لگتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلتا ہے کہ اتنا وقت آتا ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وقت سے پہلے ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ میں دیکھوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں ان کے نہ صرف انسان بیٹھا کرتے تھے بلکہ ان کے جنات بھی وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو سب سے پہلے میرے پاس یہ تخت لے کر آئے گا، سب سے پہلے میرے پاس یہ تخت لے کر آئے گا۔ تو وہاں پر ایک بہت ہی طاقتور جن عفریت جو بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے، وہ اٹھتا ہے اور بڑے ہی مغرورے ہوئے اور اس طرح سے لہجے سے کہتا ہے کہ سرکار آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک پل سے پہلے آپ کے پاس وہ لا سکتا ہوں، وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں۔ اب ہوتا ہے ایسا، حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم لے آؤ۔ اب ایک پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت جس پہ ملکہ کو اتنا غرور ہوتا ہے اور وہ اتنے جادوئی سسٹم کے پیچھے چھپایا ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، وہ جن پلک جھپکنے سے پہلے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لے آتا ہے۔ اب سارے وہ دیکھ رہے ہیں، وہ تخت ان کے سامنے پڑا ہے۔ اب کچھ جب ٹائم گزرتا ہے، کچھ دن گزر جاتے ہیں، ملکہ بلقیس آ جاتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آتی ہے، دیکھتی ہے کہ اس کا تخت یہاں پر پہلے ہی پہنچا کے پڑا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ کے بڑا پریشان ہوتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت دیکھ کر، ان کا اختیار دیکھ کر۔ تو اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے پاس کتنا اختیار ہے۔ یہ صرف اختیار تھا، اللہ پاک نے اپنے ایک جن کو، جسے اللہ نے اتنا اختیار دیا ہوا تھا کہ وہ اتنی ایک پلک جھپکنے سے پہلے، یہ دیکھیں کہ ٹائم ٹریول جیسا ہی کام ہو گیا کہ ہم موویز میں جیسے ہالی ووڈ میں دیکھتے ہیں کہ ایک ٹائم ٹریول، وہ یہاں سے چیز وہاں پہ آ گئی، لیکن قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ایسا تاریخ میں ہوا ہے کہ ایک جن کے پاس اتنا اختیار تھا کہ وہ ایک چیز کو یہاں سے یہاں لے گیا۔ یاد رہے یہ وہ جنات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے غلام تھے، لیکن ان سے بھی طاقتور کچھ جنات تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے قابو نہ ہو پائے تھے ان کے دور میں۔ انہیں قابو کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہمارے پیارے آقا کے دور میں مولا علی علیہ السلام نے انہیں قابو کیا تھا۔ تو سوچئے ایک جن کے پاس اتنا اختیار تھا تو اس مولا علی بادشاہ کے پاس کتنا اختیار ہوگا۔ از غصه ها چشم عاشقا شد